ایک ضرورت ہے انسان کی، ایک ہے اسراف، اور دوسرے معنوں میں ایک کنجوسی، بخیلی، اور پھر دوسرے معنوں میں اسی کی ضد جو ہے سخاوت ہوگی۔ تو اب ایک اسراف ہے پانی کا، ایک ضرورت ہے پانی کی، ایک کھانے کی ضرورت ہے، ایک کھانے میں اسراف ہے، اور ایک اسی طرح لباس پہننا ہے، ایک حد تک جا کے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اب اس کے آگے لباس کا استعمال جو ہے اسراف ہوگا۔ تو اسلام ہمیں اس فضول خرچی میں، فضول اسراف کرنے میں منع کرتا ہے کہ وضو کا پانی بھی بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے۔ بے جا اگر اس کا استعمال کیا، پانی بہایا، تو اس زیادہ پانی بہانے پر بھی انسان سے سوال جواب ہوگا، اس کی جواب دہی ہوگی۔ اب ایک نیکی ایک بدی، اور یہ نیکی نہ بدی نہ، اب یہ اسراف ہے۔ چوری ڈاکہ نہیں، تہجد و فرائض نوافل تسبیحات بھی نہیں۔ چوری ڈاکے پہ ملامت، سزا رب کی نافرمانی ہے، نیک اعمال میں جزا ہے، لیکن اب یہ اس چیز کا نام تعلق دونوں سے نہیں ہے۔ تو یقیناً پینے کا حساب، کھانے کا حساب، لباس پہننے کا حساب، اسی طرح انسان کی سانسیں، ہوا میں انسان سانس لے رہا ہے، اس چلتی ہوئی ہوا میں آکسیجن ہے جو کہ انسان کو سانس لینے میں مدد دیتی ہے۔ بظاہر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر اس ہوا سے آکسیجن اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو سانس لینا دشوار ہوگا انسان کی سانس۔ جو سانس کھلی ہوا میں آسانی کے ساتھ لیا جا رہا ہے، اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اب اس کا حساب کیسے ہوگا کہ رب کی دی ہوئی زندگی، دی ہوئی سانسیں لے کے کتنا وقت اطاعت گزاری میں، فرما برداری میں گزارا، اور کتنا وقت جو ہے نافرمانیوں میں گزارا، کتنا وقت اطاعت گزاری میں، کتنا وقت نافرمانی میں گزارا۔ اب عزیزان گرامی، ایک ہے اطاعت گزاری، فرما برداری، ایک ہے نافرمانی، اور ایک انسان کا وقت ان دونوں کے بیچ میں گزرتا ہے۔ انسان یوں ہی بیٹھا ہے، نہ نیکی کر رہا ہے نہ برائی کر رہا ہے، وہ بلا وجہ وقت کو ضائع کیے جا رہا ہے۔ اب نیکی کرنے پہ اجر ہے، برائی کرنے پہ سزا ہوگی، لیکن جو اللہ کی دی ہوئی قیمتی زندگی کو بندہ بلا وجہ ضائع کر رہا ہے، تو اس ضائع کرنے کا بھی حساب ہوگا۔ پانی کے ضائع کرنے کا حساب، کھانے کے ضائع کرنے کا حساب، اسراف کا حساب، لباس میں حساب کتاب، اور وقت گزارنے میں حساب و کتاب۔ اللہ کے ولی، نیک متقی پرہیزگار جو اس اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، جن کا رہنا بھی اللہ کی مخلوق کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، جن کے عمل سے انسان نصیحت پکڑتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر خوف خدا، خشیت الہی نصیب ہوتا ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، ایک ایسے ہی اللہ والے کے پاس عقیدت مند گیا، مرید گیا۔ حضور مہربانی فرمائیں، میری دعوت قبول کریں، آپ میرے گھر میں آئیں گے، دعا کریں گے، برکت ہو جائے گی۔ میری یہ آرزو ہے، یہ میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ تو انکار سامنے سے ہو گیا، پھر عقیدت مند جو ہے اصرار کرتا ہے، حضور مہربانی فرمائیں، میرے گھر میں آئیں، دعائے خیر ہوگی، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں نے پھر انکار کیا، آخر جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو اللہ والے نے کہا کہ میں آتا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ میری شرائط کو مان جاؤ تو میں پھر آپ کے گھر میں آنے کے لیے، آپ کی دعوت پر آنے کے لیے تیار ہوں۔ اب عقیدت مند بیچارہ دل میں بڑی عزت رکھتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، بڑی انس تھی، بڑی محبت تھی۔ کہا کہ حضور مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہے، بس آپ مہربانی کریں، میرے گھر میں آنے کے لیے آپ وقت دے دیں، میں آپ کی تمام شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ حضرت صاحب کوئی کھانے میں پرہیزی کھانا بتائیں گے تو میں ہر طرح کا کھانا بنا کے رکھ دوں گا، بس جو چاہیں گے وہ کھا لیں گے۔ اگر بیٹھنے کے لیے کسی اچھی نشست کا مطالبہ فرمائیں گے تو میں اپنی دل و جان سے